بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیزنل الرجی یا دمہ کے مریض پورے سال میں تقریباً 2 موسم ایسے ہیں جن میں ان کی علامات میں شدت آ جاتی ہے۔ ایک موسم تو پولنز کا ہوتا ہے جو تقریباً پاکستان میں مڈ فیبروری میں سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ مئی کے آخر تک جاتا ہے، اور جو دوسرا موسم ہے وہ موسم برسات مونسون کا موسم ہے جو مڈ جولائی سے سٹارٹ ہو کے تقریباً مڈ سپٹمبر تک جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مونسون یا برسات کے موسم میں دمے کے مریضوں میں کیوں شدت اختیار کر جاتے ہیں یا ان کے الرجی میں کیوں اضافہ ہو جاتا ہے، تو کچھ اس کی وجوہات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ میں جب یہ وجوہات کی سمجھ آ جائے گی تو اس سے نپٹنا یا اس کا علاج کرنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ شدید گرمی کے بعد ایک دم سے جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو موسم تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اور رات کو کچھ نہ کچھ تقریباً ٹھنڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ٹھنڈے موسم میں یا جب تھوڑا سا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے جو کہ جسم میں ایک کیمیکل ہے اور جو کہ دمے یا الرجی کے علامات کو زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ برسات کے موسم میں بہت زیادہ ٹھنڈا گرم کرنے سے پرہیز کیجیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو گھاس کے پولنز یا جو وائلڈ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے جو پولنز یا پودوں کے ذرات نکلتے ہیں وہ ایک دم سے ان کی مقدار ہوا میں زیادہ ہو جاتی ہے، جو ہی ان کی ہوا میں مقدار زیادہ ہو جائے گی تو وہ پولنز زیادہ شدت سے الرجی یا دمے کے علامات کو متاثر کرتے ہیں۔ تیسری بہت اہم وجہ آب و ہوا میں نمی کا تناسب ہے جو کہ اس موسم میں بڑھ جاتا ہے۔ نمی بہت سارے فنگل انفیکشن اور فنگس کی نشو و نما میں مدد کرتی ہے، اس لیے جہاں جہاں نمی کی مقدار زیادہ ہوگی وہاں پہ مولڈز اور فنگس زیادہ ہوگا اور یہ الٹیمیٹلی دمے کا مرض کاز کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں سیم بہت آتا ہے اور دیواروں پہ مختلف قسم کی چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا اگر واش روم اور پانی کی جگہوں کو اگر بہتر طریقے سے صاف نہ کیا جائے تو وہاں فنگس پیدا ہوتا ہے اور یہی فنگس الرجی اور دمے کے مرض کو زیادہ کر دیتا ہے۔ چونکہ اس موسم میں زیادہ بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو اس میں سن لائٹ یعنی سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے ایک تو نمی کا تناسب زیادہ رہتا ہے، دوسرا سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی سنتھسس بھی کم ہوتی ہے۔ تو وائٹامن ڈی کم ہونے کی وجہ سے جو کہ ہماری قوت مدافعت میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی عموماً الرجی کے علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ اور آخر پہ وائرل انفیکشن کی مقدار تھوڑا سا اس کی انسیڈنس زیادہ ہو جاتا ہے اس موسم میں، حالانکہ وائرل انفیکشن سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ مسئلے مسائل زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس بات پہ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اب اس موسم میں الرجی یا دمے کے مریض کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ایسے افراد جو کہ سیزنل الرجی یا دمے کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو جو اس کی پریونٹیو میڈیکیشن ہے جس میں انہیلرز اور مونٹیلوکاسٹ ہے اس کو اس موسم کے سٹارٹ سے ہی بڑے ریگولرلی لینا شروع کر دیں، اور اگر ان سے بھی ان کے علامات کنٹرول نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے فزیشین سے رجوع کریں۔ دوسرا یاد رکھیے کہ گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اس موسم میں چونکہ پسینہ بہت آتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو پانی پینے کے لیے بہت زیادہ استعمال کریں، کم از کم دن میں 10 سے 12 گلاس پانی ضرور استعمال کریں۔ روزانہ گرم پانی سے ہلکے گرم پانی سے شاور لیا جا سکتا ہے۔ منہ ہاتھ کو بار بار دھوئیں جس سے جو الرجنز ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور اس سے بھی الرجک ریئیکشنز یعنی کہ جو الرجی کی سمٹمز اور علامات ہوتی ہیں ان کی شدت میں کمی آتی ہے۔ اگر ہلکے پھلکے کھانسی بلغم نزلہ زکام کے علامات ہو تو سٹیم لینا شروع کر دیں، اس سے بہت حد تک ایک ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو صاف رکھیں، صاف اور خشک رکھیں۔ اپنے ٹاولز، کپڑوں اور بیڈ شیٹس کو باقاعدگی سے دھوپ لگائیں۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ گھروں میں ہوا کا گزر ہو۔
الرجنس کو اوائڈ کریں، بہت زیادہ گھاس پھوس اور جنگلی جڑی بوٹیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس موسم میں پولنس کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور لاسٹ پہ ویکسینز کا چونکہ یہ موسم ابھی تو نہیں ہے، فلو ویکسین وہ سپٹمبر اکتوبر میں ہوگی تو وہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جو الرجی دمہ کے مریض ویکسین باقاعدہ طور پہ لگاتے ہیں، اس میں فلو ویکسین اور نیموکوکل ویکسین کی بات کر رہا ہوں، تو ان میں الرجی کی علامات بہت ہی کم ہو جاتی ہیں۔ مونسون کے موسم میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اس میں اپنا خاص خیال رکھیں اور ہلکی پھلکی ورزش ضرور کرتے رہیں اور ایک مناسب ہیلدی ڈائٹ کا استعمال لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔